بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کتاب الصرف شروع کریں گے۔ انتہائی اہم بحث ہے۔ میں اس باب کے اندر آنے والی مباحث کو اجمالی طور پر اسکرین پر آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد اس سے متعلقہ کچھ مفید ابحاث کو بھی ابتدا میں ذکر کر دوں گا۔ یہاں زیادہ تفصیلی طور پر ان کو نہیں ذکر کروں گا، ہدایت کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہاں تفصیلی طور پر آپ کو صرف سے متعلقہ جو جدید مسائل ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ یہاں چند مسائل ان میں سے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے عبارت پڑھتا ہوں۔ کتاب الصرف هو بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس او بغير جنس كبيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة وشرط فيه التقابض قبل الافتراق وصح بيع الذهب بالفضة بفضل وجزاف لا بيع الجنس بالجنس إلا مساويا وإن اختلف جودة وصياغة، وإنما ذكر الفضل والجزاف ولم يذكر التساوي لأنه لا شبهة في جواز التساوي بل الشبهة في الفضل والجزاف فذكرهما، ولا التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه فلو اشترى به ثوبا فسد شراء الثوب، أي لو اشترى بثمن الصرف قبل قبضه ثوبا فسد شراء الثوب۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ مصنف رحمہ اللہ نے متعدد ابحاث اس باب کے تحت ذکر کی ہیں جو خلاصتاً آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے تعریف کو ذکر کیا کہ الصرف کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد شرط کو ذکر کیا، بے صرف سے متعلقہ 4 مسئلے ذکر کیے کہ جب جنس مختلف ہو تو تفاضل جائز ہے، جب جنس یکساں ہو تو تفاضل ناجائز ہے، جب دونوں ایک جنس سے ہوں تو وصف یعنی عمدہ اور ناقص ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور ثمن پر قبضہ کرنے سے قبل تصرف جائز نہیں ہے۔ یہاں تک انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم پڑھیں گے۔ چوتھا جو عنوان ہے وہ ہے خالص ربوی چیز کو مخلوط ربوی چیز کے بدلے بیچنا۔ پانچواں عنوان ہے فساد اصلی، یعنی صلب عقد میں جب سبب فساد ہو تو بیع مکمل طور پر فاسد ہو جاتی ہے، اگر صلب عقد میں نہ ہو تو صرف اسی حصے پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بے صرف میں بدل صرف کا کوئی مستحق آ جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، مبیع کی تقسیم میں خریدار کا نقصان ہوگا اور مبیع کی تقسیم میں خریدار کا نقصان نہیں ہوگا۔ 7ویں نمبر پہ 4 مسائل کا بیان ہے، یعنی مبیع اور ثمن میں متعدد ربوی جنس جمع ہو جائیں تو ہر ایک کو مخالف جنس کا عوض قرار دیں گے تاکہ بیع جائز ہو۔ 8ویں بحث ہے مقروض کا قرض خواہ سے اپنے قرضے کو بیچنا۔ 9ویں بحث ہے کھوٹے دراہم کا حکم، اور 10ویں بحث ثمن اصطلاحی کا رواج ختم ہو جانا۔ 11ویں بحث ثمن اصلی کا ثمن اصطلاحی میں تبادلہ، اور 12ویں بحث مسئلہ صرفی کی 3 صورتیں، یعنی درہم کے کچھ حصے کے سکے خریدنا۔ یہ کے بعد دیگر مختلف ویڈیوز میں انشاءاللہ ان تمام مسائل کو پڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر تو ہم پہلے جو 3 عنوان ہیں ان کو پڑھیں گے، کتاب الصرف کی تعریف، کتاب الصرف کی شرط اور بے صرف سے متعلقہ 4 مسائل۔ باقاعدہ طور پر عبارت کی طرف بڑھنے سے قبل میں خلاصتاً کچھ اہم مباحث ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بے صرف کہتے کس کو ہیں۔ الصرف عربی زبان کے اندر خرچ کرنے کو، پھیرنے کو کہتے ہیں، اور فقہ کے اندر صرف کہا جاتا ہے بیع الاسمان المطلقہ۔ المطلقہ سے مراد الحقیقیہ، کہ ثمن حقیقی کی بے شرا خرید و فروخت۔ ایسے ہی بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة واحد الجنسین بالآخر، یہ بھی کتاب الصرف کی فقہی ایک تعریف ہے۔ تو بہرحال اردو میں ہم اس کو یوں کہیں گے کہ ایسا عقد جس میں سونے کا سونے سے تبادلہ ہو، یا چاندی کا چاندی سے تبادلہ ہو، یا ایک طرف سے سونا اور دوسری طرف سے چاندی ہو، ان کا آپس میں تبادلہ کیا جا رہا ہو، تو یہ تمام صورتیں بے صرف کہلائیں گی۔ دوسری بات کہ بے صرف کی کچھ خاص شرائط ہے، کیونکہ ہے تو یہ بھی بے کا حصہ ہی، دیگر بیعات کی طرح یہ بھی ایک قسم ہے، لیکن اس کی کچھ خاص شرائط بھی ہیں۔ 4 یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ بدلین پر مجلس میں قبضہ کرنا بے صرف کے اندر شرط ہے، یعنی ثمن اور مبیع دونوں پر قبضہ کرنا مجلس کے اندر لازمی ہے، اور قبضہ سے مراد بھی قبضہ تخلیہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ چیز میرے پاس رکھی ہے، لے لینا، یہ تمہاری ہے، میں نے لگا کر کے رکھ دیا، نہیں۔ قبضہ حصی، جس کو عربی میں القبض بالبراجم کہا جاتا ہے، کہ ہاتھوں سے اپنے حصی طور پر اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ جب بے صرف کے اندر مبیع اور ثمن ایک جنس کے ہوں تو ان کے درمیان تماثل یعنی برابری ضروری ہے۔ تیسرا، یعنی بے صرف کے اندر خیار شرط نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدلین پر جب قبضہ ہی ابھی کرنا ہے اور بیع کو مکمل طور پر تام کر کے نافذ کرنا ہے تو خیار شرط تو نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز کہ
عدم الاجل یعنی مدت مقرر نہیں کر سکتے، ادھار نہیں کر سکتے، وہیں پر آپس میں معاملے کو نافذ کرنا پڑے گا، تبادلہ املاک کرنا پڑے گا۔ انہی شرائط سے ملتا جلتا ایک اور عنوان ہے صرف ما فی الذمہ، یعنی ایسی چیز میں بے صرف کرنا جو پہلے سے ذمہ میں لازم ہو۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلے سے ایک چیز ذمہ میں لازم ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ سے بطور قرض سونا لیا تھا، اب میرے ذمہ آپ کا سونا ثابت شدہ ہے، اب میں کچھ عرصے بعد آپ کو کہتا ہوں کہ یار ایسے کرو کہ میرے پاس 100 تولہ چاندی ہے، تم اس سونے کے بدلے لے لو جو تمہارا 1 تولہ میرے پاس ہے۔ تو اب صرف ما فی الذمتی یہاں بے صرف اس چیز کے بدلے میں ہو رہی ہے جو ذمہ میں ثابت ہے کہ میں نے آپ کا قرض دینا ہے 1 تولہ سونا، اس کے بدلے میں آپ کو چاندی دے رہا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 2 شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سونے کی قیمت یوم الادا کی معتبر ہوگی، جس دن ادائیگی کی جا رہی ہے اس دن کی قیمت دیکھی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ مکمل طور پر قبضہ اس دن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ سے کہوں کہ 50 تولہ چاندی آج لے لو، 50 تولہ چاندی میں آپ کو 1 مہینے بعد یا کل یا 2-4 گھنٹے بعد دیتا ہوں، ایسا نہیں، اسی وقت مجلس میں مکمل طور پر تبادلہ ہو۔ ایسے ہی اگر 2 طرف سے چیز ذمہ میں لازم ہے، میں نے آپ سے سونا ادھار لیا تھا، آپ نے میرے سے چاندی ادھار لی تھی، بعد میں ہم نے کہا یار چلو اس کو آپس میں ختم کر دیتے ہیں، سونا جو میرے پاس ہے وہ میرا ہو گیا، چاندی جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کی ہوگی۔ تو حنفیہ کے نزدیک یہ بھی درست ہے، لیکن پہلی 2 شرائط کے ساتھ کہ ایک تو یوم الادا کی قیمت کا اعتبار کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ مکمل طور پر اسی دن معاملے کو ختم کیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کیا بے صرف سونا چاندی کے سکوں میں ہوتی ہے یا سونا چاندی کے زیورات یا برتن وغیرہ میں بھی ہوگی؟ مثال کے طور پر سونے کا چمچ ہے، دوسری طرف چاندی کے 10 چمچ ہیں، ان کا آپس میں اگر تبادلہ کیا جاتا ہے تو یہ بے صرف کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی؟ تو حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر درہم دینار کے علاوہ بھی کوئی اس کی یعنی حیثیت ہے، کوئی کیفیت ہے، برتن ہیں، زیورات ہیں، تو ان کا آپس میں تبادلہ بھی بے صرف ہی کہلائے گا۔ 5ویں چیز، سونا چاندی کے علاوہ جو ثمن ہے اس کا کیا حکم ہے؟ 2 طرح کے اس میں ثمن آ جائیں گے، ایک وہ جو دھات سے بنتے ہیں، جو پہلے زمانے میں فلس اور فلوس اس طرح ان کو کہا جاتا تھا، فلس وغیرہ جس کو کہا جاتا تھا، دھات سے بنے ہوتے تھے، تانبے سے، لوہے سے، ہمارے ہاں بھی سکے چلتے تھے۔ اور دوسرا آج کل ہمارے زمانے کے اندر جو نوٹ ہے، یہ بھی چونکہ ثمن ہے، اصطلاحی طور پر ثمن ہے، عرفی ثمن ہے، حقیقی ثمن نہیں ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو پہلے دھات کی جو کرنسی ہوتی ہے، تانبا وغیرہ جس سے فلس وغیرہ بنتے ہیں، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں 3 مذاہب ہیں۔ ایک مذہب مالکیہ کا ہے کہ عرفی ثمن ہو یا خلقی ثمن ہو، ان تمام کے اندر بے صرف جاری ہوگی۔ مطلقاً ان کے ہاں حکم یہ ہے کہ یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ اصطلاحی ثمن ہے یا عرفی ثمن ہے، ہر ثمن پر سونا چاندی کا ہی حکم لگے گا، یعنی بے صرف ہوگی۔ اس کے برعکس شافعیہ کا مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ثمن خلقی میں صرف بے صرف ہو سکتی ہے، ثمن اصطلاحی، ثمن عرفی کے اندر بے صرف نہیں ہو سکتی۔ تیسرا مذہب ہے حنفیہ کا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ بے صرف تو جائز نہیں ہے، لیکن کمی بیشی کے ساتھ ایک ہی جنس کی کرنسی کا تبادلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، ایک تو یہ امثال متساویہ میں سے ہیں، جس کی بنا پر آپ اس کو قدر کے اندر بھی داخل کر لیتے ہیں۔ امثال متساویہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ البیوع میں آپ تفصیلی طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جنس بھی ایک ہے، تو جب یہ امثال متساویہ میں سے بھی ہیں اور ان کی جنس بھی ایک ہے، تو گویا قدر اور جنس جب جمع ہوگی تو حنفیہ کے نزدیک ربا کی علت پائے گی، تو اس بنا پر اس میں تفاضل بھی جائز نہیں ہے اور ادھار بھی جائز نہیں ہے۔ باقی کچھ اس کی تفصیلات ہم بیع الفلس بفلسین جو اختلاف تھا ائمہ کا، وہ کچھ ویڈیوز پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں پر آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا عنوان یہ ہے کہ آج کی جو کاغذی کرنسی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں مالکیہ کی رائے تو پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ عرفی ثمن ہو یا یعنی خلقی ثمن ہو، حکم ایک ہی ہے۔ جہاں تک حنفیہ کی بات ہے تو اس وقت 4 آراء حنفیہ کی پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ سونا کی رسید ہے، تو گویا جب یہ سونا کی رسید ہے، اس کی بیک پر سونا موجود ہے، تو پھر یہ بے صرفی کہلائے گی، اس پر بے صرف کے احکام ہی جاری ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے جو قریب زمانے میں اکابر گزرے ہیں ان کی رائے تھی، کیونکہ بعد میں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس نوٹ کے پیچھے سونا نہیں ہے، تو پھر یہ جو رائے تھی اب اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک کاغذ کی ہے، اور کاغذ کے اندر تفاضل اور ادھار یہ سب چیزیں جائز ہیں، تو اس لیے اس کے اندر بھی جائز ہونا چاہیے۔
تیسری رائے جو اکثر علماء عرب کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حکم سونا چاندی کا ہی ہے، یعنی انہوں نے مالکیہ کے قول کو ہی لیا ہے کہ سونا چاندی کی طرح ان کے اندر بھی تبادلہ کرنا، یہ اس کے اندر بے صرف جاری ہوگی اور ان تمام شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا۔ چوتھی رائے ہمارے ہندوستان کے اکثر علماء کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ثمن عرفی ہے اور فلوس کے ہی حکم میں ہے، تو جب یہ فلوس کے حکم میں ہے تو حنفیہ کا متفقہ یہ فتویٰ ہے کہ فلوس کے اندر بے صرف جاری نہیں ہوتی، تو ان روپے کے اندر بھی یا ڈالر ریال جو ہماری کاغذی کرنسی ہے ان کے اندر بھی بے صرف جاری نہیں ہوگی۔ آگے اس کے احکامات کیا ہیں اس کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ آج کی کرنسی کا تبادلہ کرتے ہیں تو دو طرح سے اس کو کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ ایک ہی ملک کی کرنسی کو اسی ملک کی کرنسی کے ساتھ آپ تبادلہ کرتے ہیں، روپے کا تبادلہ روپے سے کرتے ہیں، ریال کا تبادلہ ریال سے کرتے ہیں، ڈالر کا تبادلہ ڈالر سے کرتے ہیں۔ تو جب ایک ہی ملک کی کرنسی ہو تو اس کے اندر فتویٰ یہ ہے کہ کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ امثال متساویہ ہیں۔ امثال متساوی پہلے بھی آپ سے کہا کہ فقہ البیوع میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، فی الفور قبضہ کرنا بھی ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دونوں کی جنس ایک ہے، تو جب دونوں کی جنس ایک ہے تو ادھار نہیں ہو سکتا، امثال متساویہ ہے تو کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ دوسری تبادلے کی صورت ہے کہ آپ ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ تبادلہ کر رہے ہیں۔ جب دو مختلف ممالک کی کرنسیوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہو، یعنی روپے کا تبادلہ ڈالر سے یا ریال کا تبادلہ روپے سے، دو مختلف کرنسیوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہو تو یہاں پر جنس مختلف ہے، اس لیے تفاضل تو جائز ہے۔ اور جہاں تک ادھار کی بات ہے، چونکہ امثال متساویہ بھی نہیں ہے تو اس لیے ادھار بھی جائز ہے، لیکن ایک طرف سے ادھار ہونا چاہیے، دو طرف سے ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ دو طرف سے ادھار ہوگا تو بیع الکالی بالکالی کی صورت قائم ہو جائے گی جو کہ جائز نہیں ہے، بیع الدین بالدین بھی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے ایک طرف سے اگر ادھار ہے تو یہ جائز ہے۔ اس کی تفصیلات وغیرہ فقہ البیوع میں دیکھ لیں، اور بھی کئی عناوین ہیں جو کتاب الصرف کے زیر بحث آتے ہیں، جدید صورتیں ہیں، چیک ہے اور دیگر چیزیں، آپ وہاں اس کو دیکھ لیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی کتاب کی عبارت کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں۔ کتاب الصرف، سب سے پہلے تعریف ہے، ہوا بیع الثمن بالثمن جنسا بجنس او بغیر جنس۔ الصرف کہتے ہیں ثمن کو ثمن کے بدلے بیچنا، ایک جنس کو ایک ہی جنس سے یا پھر ایک جنس کو دوسری جنس سے۔ آگے خود ہی اس کی وضاحت کر دی کہ بیع الذهب بالذهب، سونے کو سونے سے بیچے یعنی جنسا بجنس، وبیع الفضة بالفضة، یہ دوسری مثال آ گئی جنسا بجنس کی۔ اور تیسرا او بغیر جنس کی مثال دیکھیے، بیع الذهب بالفضة، سونے کو چاندی کے بدلے بیچنا۔ اس کے بعد شرط کا بیان ہے، وشرط فيه التقابض قبل الافتراق، اور جدا ہونے سے پہلے دونوں بدلین پر عاقدین کا قبضہ کرنا شرط ہے، یعنی مشتری مبیع پر اور بائع ثمن پر اسی مجلس میں قبضہ کرے۔ اس کے بعد چار احکام ہیں، وصح بیع الذهب بالفضة، سونے کو چاندی کے بدلے بیچنا جائز ہے، بفضل وجزاف، بڑھوتری کے ساتھ بھی اور اندازے سے بھی، یعنی یہ کہا کہ یہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے بدلے میں آپ سے 100 تولہ چاندی خریدتا ہوں تو ٹھیک ہے، یا سامنے چاندی پڑی ہے اور اس کے بعد سونا پڑا ہے، کہتے ہیں یار یہ جو میرے پاس سونا ہے، یہ جو تمہارے پاس چاندی ہے، اس کے بدلے مجھے بیچ تو، اندازے سے بیع شرا کر رہے ہیں تو جائز ہے، اس لیے کہ کم بیشی ہونا جب جنس مختلف ہو تو جائز ہوتا ہے۔ لا بیع الجنس بالجنس الا مساویا، لیکن اگر ایک جنس کو اسی جنس سے بیچا جا رہا ہے تو اس کے اندر برابری ضروری ہے، یعنی سونے کو سونے کے بدلے میں یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے تو برابری ضروری ہے۔ وَإِنْ اخْتَلَفَ جُودَةً وَصِيَاغَةً، چاہے کوالٹی کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے وہ مختلف ہی کیوں نہ ہو، کہ ایک جو ہے وہ عمدہ ہے اور دوسرا کھوٹا ہے، یا بناوٹ کے اعتبار سے کہ ایک سیٹ جو سونے کا ہے وہ اچھا ڈیزائن ہوا ہے اور دوسرا جو ہے اس کا ڈیزائن کم ہے، اس صورت کے اندر بھی برابری ضروری ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوصاف کے مختلف ہونے سے تفاضل جائز نہیں ہوگا، برابری پھر بھی ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْفَضْلَ وَالْجُزَافِ، یہ اوپر فرمانا بِفَضْلٍ وَجُزَافٍ، فرماتے ہیں کہ اندازے سے بیچنا اور بڑھوتری کے ساتھ، اضافے کے ساتھ بیچنا، ان کو ذکر کیا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّسَاوِي، برابری کی صورت کو ذکر نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِي جَوَازِ التَّسَاوِي، اس لیے کہ جب اندازے سے بیچنا جائز ہے اور کمی اور اضافے کے ساتھ بیچنا جائز ہے تو برابر بیچنا تو جائز ہی ہے، اس میں تو شبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بل الشبہۃ فی الفضل والجزاف فذکرہما،
جو شبہ پیدا ہو رہا تھا وہ بڑھوتری اور اندازے سے بیچنے میں تھا تو اس کو انہوں نے ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ بے صرف کے اندر ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال دیکھیے، ولا التصرف لا يصح التصرف، اور تصرف درست نہیں ہے فی ثمن الصرف، بے صرف کے اندر ثمن کے اندر قبل قبضہ، اس پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ فلو اشترى به ثوبا، مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ یہ سونا ہے 1 تولہ، اس کے بدلے میں مجھے آپ 100 تولہ چاندی دے دیں۔ اب میں نے آپ کو یہ سونا بطور ثمن کے ادا کیا اور آپ سے چاندی بطور مبی کے وصول کر رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ سونا اپنے پاس ہی رکھو، اس کے بدلے میں تم مجھے اپنا موٹر سائیکل دے دو۔ یعنی آپ میرے ثمن کو اپنا ثمن بنا کر قبضے سے پہلے موٹر سائیکل میرے سے خرید رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لو اشترى بثمن الصرف، اگر کوئی خریدتا ہے صرف کے ثمن سے، یعنی بے صرف کے اندر ثمن سے، قبل قبضہ، قبضہ کرنے سے پہلے، ثوباً کپڑا، کہ یہ اپنے پاس رکھو چاندی، مجھے اس کے بدلے میں اتنا کپڑا دے دو، فسد شراء الثوب، تو یہ کپڑے کی خرید و فروخت فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا يصح التصرف فی ثمن الصرف قبل القبض، کہ قبضہ کرنے سے پہلے بے صرف کے اندر ثمن میں تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے کچھ ضروری اور اہم باتیں جانی ہیں۔ بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔